امریکہ میں اکثر مساجد نہ صرف اپنے تعمیراتی خد و خال میں بلکہ اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے بھی مسجد کے روایتی تصور سے ہٹ کر ہیں۔ وہ جو ہے نا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی مسجد ہے جی، اب مسجد کا جب ہم یوزلی سمجھتے ہیں اچھا بھائی وہ نماز ہوگی، جمعہ ہوگا یا امام صاحب درس دے دیں گے، لیکن یہاں پہ امریکہ میں یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ود ان اٹ سیلف ایک گورنمنٹ ہے جو کہ پبلک فنڈڈ ہے۔ 1983 میں ریاست ورجینیا میں قائم ہونے والی اس مسجد کا نام دارالہجرہ اسلامک سینٹر ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس کا سالانہ بجٹ $40 لاکھ ہے، جو محض لوگوں کے عطیات سے جمع ہونے والی رقم ہے۔ اب اس 4 ملین میں ہوتا کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ ہم 5 وقت کی نمازیں یا جمعہ یا عید کی نمازیں، نہیں، ہمارا ایک سوشل سروسز کا ادارہ ہے جو کہ غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت 3 امام ہیں جو کہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، عورتوں کی کاؤنسلنگ، فیملی کاؤنسلنگ، بچوں کی کاؤنسلنگ، یوتھ کاؤنسلنگ کے پروگرامز ہیں۔ پولیٹیشنز ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اسکول ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو یہ سارے کام جو ہیں وہ الحمدللہ اس ادارے کے اندر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ مسجد از ویری امپورٹنٹ۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ مسجد کے قریب گھر ڈھونڈتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ پھر بیسکلی ایز کلوز ٹو ایز کلچر رہ سکیں، اپنے مذہب کے ساتھ رہ سکیں۔ جو بات مجھے یہاں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں کسی رنگ، نسل یا فرقے کی بنیاد کے بغیر ہر شخص کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے درمیان پائی جانے والی مشترک اقدار کے لیے اکٹھے ہوں۔ یہاں پہ مسجد میں جب خاص طور پہ یہ جو اربن کمیونٹی ہے اس میں آئیں مسجد میں تو وہ بچوں کو خوش ہوتے ہیں، بچوں کو کھیلنے کی اجازت ہے، بچے اگر صفوں میں چھوٹے بچے دوڑتے ہیں کوئی بندہ منع نہیں کرتا ہے۔ پاکستان میں تو ایسے میں نے دیکھا ہے کہ سب بچوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور بڑے غصیلی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں اسلامی مراکز امریکی سیاست کے ایوانوں تک مسلم کمیونٹی کی آواز پہنچانے کا ذریعہ بھی ہیں، لیکن یہ تعلق 2 طرفہ اہمیت رکھتا ہے۔ سیاست دانوں سے اس لیے رابطے رکھنے پڑتے ہیں کہ وہ ووٹ دینے کے لیے لینے کے لیے تو ہمارے پاس آتے ہیں، وہ خود کانٹیکٹ کریں گے جی کہ الیکشن کا زمانہ ہے، ہمیں آپ کی کمیونٹی کے ووٹ چاہیے، ہم آ کے بتانا چاہتے ہیں اپنا پروگرام۔ تو اگر ہماری ان کے ساتھ ریلیشن شپس نہیں ہوں گی، اگر ہم کہیں کہ جی ہم اسپیشل پرمٹ چاہیے اسٹریٹ پارکنگ کے لیے جمعہ کے وقت، تو وہ ہمیں ان پولیٹیشنز کے پاس ہی جانا پڑے گا کہ آپ آئے تھے اپنا ووٹ لینے کے لیے، اب ہمارے لیے یہ کام کریں۔ اگرچہ امریکہ میں ریاست اور مذہب کو علیحدہ رکھا گیا ہے، پھر بھی یہاں کوئی مذہبی مرکز مقامی حکومت اور علاقے کے رہائشیوں کی اجازت کے بغیر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ سٹی کا جو دیکھنے کا انداز ہوگا وہ یہ کہ ٹریفک تو نہیں بڑھ جائے گی، یہ جو روڈ ہے اس پہ ٹریفک لائٹس لگانی پڑیں گی یا نہیں لگانی پڑیں گی، کیا ٹریفک اتنی بڑھ جائے گی کہ جو پیچھے جو نیبرہڈ ہے وہ لوگ تنگ ہوں گے، نوائز بڑھے گا، تو نیبرہڈ میں لوگوں سے پرمیشن لینا کہ ان کو کوئی اس سے تکلیف نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آبویسلی سٹی ڈسکس کرتی ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، ہمارے پلانز کو وہ جب اپروو کرتے ہیں تو وہ ان بیسس پہ اپروو کرتے ہیں کہ کتنی گاڑیاں آئیں گی، کتنی گاڑیاں جائیں گی، کیا یہ سائیڈ روڈز اتنی بڑی ہیں کہ اتنی ہیوی ٹریفک اکاموڈیٹ ہو جائے۔ امریکی حکومت نے 2012 سے 2018 کے درمیان امریکہ میں مساجد اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات کے بعد ایسے تمام غیر سرکاری اداروں کے لیے سیکیورٹی گرانٹ کی پیشکش کی جنہیں اپنے خلاف تشدد کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب دارالہجرہ جیسے اکثر اسلامی مراکز بین المذاہب ہم آہنگی بڑھانے کے لیے علاقے کی چرچز، یہودی عبادت گاہوں اور دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کے ساتھ فلاحی سرگرمیوں میں بھی خاصے متحرک نظر آتے ہیں۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، فالس چرچ، ورجینیا۔